السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، آج سے 1444 سال پہلے اسلام کا دور زرین شروع ہوا اور تقریباً 6-7 صدیوں تک ساری دنیا پر چھایا رہا۔ اس کے بعد کمزور شکل میں مزید 1-2-3 صدیاں اسلام یا مسلمان غالب رہے۔ گزشتہ 2-3 صدیوں سے مسلمان مغلوب ہیں، اور مسلمان جس دین حنیف کو مانتے ہیں یعنی اسلام، وہ بھی محکوم ہے۔ اسلام جب محکوم ہوا تو اس کا نقصان صرف مسلمانوں کو نہیں ہوا، بلکہ پوری انسانیت کو اس کا نقصان ہوا۔ مسلمان تو پریشان ہیں، فکر مند ہیں، لیکن انسانیت کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ اسلام مانے ایک مذہب ہے، کچھ نمازیں پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، کچھ دینی کام کر لیں، یہی اسلام سمجھتے ہیں۔ اسلام دراصل ایک شریعت ہے، ایک وے آف لائف ہے، لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، افکار سے لے کے معاملات تک لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور زمین پر ایک بہترین معاشرے کو وجود میں لاتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ صرف کچھ مسجدیں بنا لی جائیں، اس میں جمع ہو کے نماز پڑھا جائے، یہ کل اسلام نہیں ہے۔ اگر اسلام صرف اس حد تک آ گیا ہے کہ مسجدیں ہیں اور اس میں نمازیں ادا ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اپنے آخری سٹیج میں ہے۔ اس کے بعد مسجدیں بند ہو جائیں گی اور لوگوں کو جمع ہو کے نماز پڑھنے کا اختیار نہیں رہے گا۔ آج ساری دنیا میں اسلام جو ایک نظام حیات کے طور پہ آیا تھا، گھٹتے گھٹتے اس شکل میں آ گیا کہ صرف ہم مسجدوں میں جمع ہو کر نماز پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی بکثرت آیات بہت ساری باتوں کا مطالبہ مسلمانوں سے کرتی، اور جب تک مسلمان قرآن مجید کی طرف نہ لوٹیں، یہ جو آزادی ہے مسجدوں میں نماز پڑھنے کی، وہ آزادی بھی شاید عنقریب ختم ہو سکتی ہے۔
لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، صحیح فکر اپنے اندر پیدا کریں اور ایک اچھے مومن اور مسلم کی حیثیت میں زندگی گزاریں اور دین اسلام کی ترقی اور اس کی غلبے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ حضرات گرامی، آج کا میری تقریر کا عنوان ہے کہ مسلمان تو اسلام کے مغلوب ہونے کے بعد پریشان رہے، فکر مند رہے، کہیں ان کی بساط جمی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کو بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں 6 ایسی باتیں رکھوں گا جس سے نہ ہی مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو جو نقصان پہنچا ہے اسلام کے مغلوب ہونے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو افکار چل رہے ہیں وہ پورے مغربی افکار ہیں، ویسٹرن آئیڈیالوجیز ساری دنیا پہ وہی چھائے ہوئے ہیں اور اسلام صرف مسجدوں کی حد تک ہو کے رہ گیا ہے۔ تو 6 ایسی باتیں میں آپ سے عرض کروں گا اور آپ بھی غور کریں کہ نہ ہی مسلمانوں کا نقصان ہوا بلکہ پوری انسانیت کا نقصان ہوا اسلام کے مغلوب ہونے سے۔ سب سے پہلا نقصان، انسان نے اپنے شرف اور اکرام کو کھو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو شرف عطا کیا تھا، جو بزرگی عطا کی تھی، جو اکرام عطا کیا تھا، انسان نے اسے کھو دیا، اس لیے کہ دنیا میں اسلامی نظریہ غالب نہیں ہے، دنیا میں مغربی نظریات غالب ہیں۔ اسلام نے جو انسان کو شرف بخشا، قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ اس کا آپ کو تذکرہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے خود بنایا ہے، اس کی نک سک کو میں نے ہی درست کیا ہے، اور شرف کا یہ عالم کہ اس کے اندر میں نے اپنی روح کو پھونکا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ کی روح ہے، اور اس کے بعد اور ایک شرف اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ہم نے جب انسان کو پیدا کیا اور بنایا، اس کے اندر اپنی روح پھونکی تو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ سورہ ہجر میں، سورہ سعد میں اگر میں 2 جگہ کی آیات آپ کے سامنے رکھوں تو بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سعد میں فرمایا سورہ سعد میں فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر مٹی سے پیدا کرنے والا۔ سورہ ہجر میں اس مٹی کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ سورہ سعد میں کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا۔ مٹی کی تفصیل سورہ ہجر میں یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ وہ مٹی کیسی ہے؟ سڑے ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے کھنکتا ہوا۔ جب مٹی کو اچھی طرح گوندھ کر سکھا دیا جاتا ہے تو کھنکھناتی ہوئی لگتی ہے، سوکھی مٹی، اس سے ہم نے انسان کو بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دونوں جگہ کی آیتیں سملر ہیں، برابر ہیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اسے نک سک سے درست کر دوں، اس کی ناک ٹھیک کر دوں، اس کے آنکھ ٹھیک کر دوں، اس کے کان صحیح کر دوں، ہاتھ پیر بہترین خوبصورت انداز میں کر دوں،
اس کے بعد میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، انسان کے اندر اپنی روح کو پھونکوں گا۔ جب میں یہ کام کروں تم تمام فرشتوں اس کے سامنے سجدہ کر دو۔ تو فرشتوں نے حکم کو بجا لایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون كُلُّهُمْ اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے، ایک بھی نہیں چھوٹا، كُلُّهُمْ، پورے کے پورے سجدہ کیے۔ کیا شرف ہے انسان کا، اس مٹی میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، اور کتنا بہترین انسان کا چہرہ ہے، کتنا بہترین ہاتھ پیر ہیں، کتنے بہترین انداز میں بنایا، پھر اپنی روح پھونکی اور اس کے بعد کہا کہ فرشتوں اس کو سجدہ کرو، اور پورے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سورہ بقرہ میں دو اور باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تمہارے رب نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں۔ انسان کوئی آئیں بائیں شے نہیں ہے، زمین پہ اللہ تعالیٰ کی نیابت کرنے والا اس کا خلیفہ ہے، یعنی اس کے حکام کو زمین پہ نافذ کرنے والا یہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ بھی انسان کا شرف ہے، کتنا بلند مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ زمین پہ میرے گورنر کو بنانا ہے، بھیجنا ہے، میرے خلیفہ کو بھیجنا ہے، جو میرے احکام کو زمین پہ نافذ کرے گا، ایسے کو میں بھیجوں گا۔ اور فرشتوں سے کہا، یہ واقعہ تفصیل سے آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گا۔ ایک اور خصوصیت اور شرف انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اس کے بعد ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا، اور وہ علم فرشتوں کو نہیں دیا تھا۔ کیا شرف ہے، جو علم فرشتوں کو نہیں ہے وہ علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو دیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ فرشتوں میرے اس پروگرام پر تم اندیشوں کا اظہار کیے نا، یہ علم ہے، بتاؤ جانتے ہو؟ قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہم کو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے، یہ علم تو ہم نہیں جانتے۔ دیکھیے کتنے شرف ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، پھر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، پھر کہا کہ فرشتوں سے کہ یہ زمین پہ جا کے میری خلافت کرے گا، پھر یہ کہا کہ وہ علم اسے عطا کیا میں نے جو فرشتوں کو بھی عطا نہیں کیا۔ یہ شرف ہے۔ اور جب تک اسلام زمین پہ غالب تھا انسان اسی شرط کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرف کی خاص باتیں بیان فرمائی ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کے بچوں کو اکرام عطا کیا، کرمنا، عزت عطا کی، شرف عطا کیا، اور سمندر میں اور زمین پہ چلنے پھرنے کے لیے ہم نے سواریاں عطا کی، اور کھانے پینے کے لیے ہم نے بہترین چیزیں اسے عطا کی، پاک چیزیں اسے عطا کی، اور آخر میں کہا کہ اپنی بہت ساری مخلوق پر ہم نے اسے فضیلت عطا کی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت ساری مخلوقات پر
ہم نے انسان کو فضیلت عطا کی. یہ شرف ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اسلام دنیا سے مغلوب ہو گیا، مغربی افکار آئے، اور آج ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تم بندر سے بنے ہو، ایک جانور سے ارتقا ہوتے ہوتے تم اس مقام پہ پہنچے ہو. تمہارے جد امجد بندر ہیں. بندر ارتقا پذیر ہوتے 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 کئی سالوں کے بعد انسانی شکل میں آ گیا ہے. یہ شرف کہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو پھونکی، اپنی تمام تر مخلوقات پہ اسے فضیلت عطا کی، فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. 800-900 سال تک ساری دنیا میں انسان اسی شرف کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، یہ اکرام کے ساتھ، اور یہ سمجھتا تھا کہ سورج و چاند میرے لیے تسخیر کیے گئے، یہ کائنات میرے لیے تسخیر کی گئی ہے. اور یہ تصور، بچوں تمہارے دادا بندر ہیں، تم بندر کی اولاد ہو. ہر یونیورسٹی میں جو بچہ بایولوجی پڑھتا ہے، جو طالب علم بایولوجی پڑھتا ہے، اس کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ مجھے بندر سے ارتقا ہوتے ہوتے مجھے اس مقام پہ پہنچایا گیا، انسانی شکل عطا کی گئی. دنیا کی ہزاروں یونیورسٹیز میں یہی بات پڑھائی جا رہی. جب اسلام غالب تھا تو دنیا کے تمام یونیورسٹیز اور تمام مدارس میں کہا جاتا تھا کہ تم زمین پہ اللہ کے نائب ہو، فرشتوں نے تم کو سجدہ کیا ہے، یہ بات پڑھائی جاتی تھی. لیکن اسلام ڈاؤن فال ہوا اور غیر مغربی افکار آ گئے. تمام یونیورسٹیز میں، تمام کالجز میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ تمہارے دادا بندر ہیں، تم بندر کی اولاد ہو، بندر سے بدلتے بدلتے تم انسان بنے ہو. کیا مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا مغرب نے انسان کو. کیا ایک سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو شرف دیا ہے انسان کو، ظالموں نے اسے بندر پہ صف میں لا کے کھڑا کر دیا. کتنا نقصان ہوا انسانی شرف کو، انسانی بزرگی کو اسلام کے مغلوب ہونے سے. آج مسلمان تو مست کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس کا نقصان تو ساری انسانیت اٹھا رہی ہے. حضرت گرامی، دوسرا بڑا نقصان جو انسانیت کو ہوا ہے، وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آج دنیا میں انسانی سماجوں کے درمیان تفرقہ، بھید بھاؤ، اونچ نیچ، جسے انگریزی میں ریسزم کہا جاتا ہے، مغربی افکار نے ساری دنیا میں ریسزم کو پھیلا دیا. جرمنی سے ہٹلر اٹھا، اس نے کہا کہ جرمن ریس سب سے اعلیٰ ریس اور تمام دنیا کے لوگ کمتر. اسی طرح کو کلکس کلان امریکہ میں اٹھا اور کہا کہ سب سے بہترین نسل ہماری گوروں کی نسل. آپ پورے یورپ میں جا کے دیکھیے، ہر جگہ آپ کو ریسزم دکھائی دے گا. وہ بچے جو ہمارے پڑھنے کے لیے لندن جاتے ہیں، وہ بچے ہمارے پڑھنے کے لیے امریکہ جاتے ہیں، وہاں پہ ان کی کیا کیفیت ہے؟ ان کے سماج میں انہیں آنے کا موقع نہیں دیا جاتا. ریسزم اتنی ہائٹ پر ہے. ہمارے ایک دوست لندن میں رہ کے آئے، انہوں نے اپنا ایک تجربہ بیان کیا. ذرا سیاہ فام ہے، وہ رنگ کالا ہے. وہاں کی ایک مال پر انہیں سیکیورٹی گارڈ، اس لیے کہ ایسے ہی کام کرنا پڑتا ہے، یہاں سے جو بچے جاتے ہیں ایک مال پہ سیکیورٹی گارڈ کے طور پر رکھے. تو وہاں جو گورے آتے اسے دیکھتے تو ایک ٹماٹر مار دیتے اس کے اوپر، انڈا مار دیتے اس کے اوپر.
اس لیے کالا ہے، سیاہ فام ہے۔ یہ وہ ملک جو ترقی کی منزلوں کو علم کی ترقی کی منزلوں پہ پہنچا ہوا ہے، ساری دنیا پہ کہتا ہے کہ ہم سب سے بہترین ملک ہے، اور وہاں پہ ریسزم کا یہ حال ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اسلام مغلوب ہو گیا۔ اسلام جب تک غالب تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج بھی اس کی ایک جھلک حج کے موقع پہ دکھائی دیتی ہے، ایک سیاہ فام انتہائی گورے کے بازو میں کھڑا ہوا، پوری خوش دلی کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، اور نماز کے بعد مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ کیا تصور تھا جو اسلام نے ساری دنیا کو دیا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، تم ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیے گئے ہو۔ وحدت آدم کا تصور، کالے کا باپ بھی آدم، کالے کی ماں بھی حوا، گورے کا باپ اور ماں دو وہی ہیں۔ اور فرمایا میں نے جو تمہیں دنیا میں پھیلایا ہے، شہروں میں، کانٹیننٹس میں، ملکوں میں، یہ صرف آئیڈینٹی کے لیے، یہ صرف تعارف حاصل کرنے کے لیے کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں، میں ملیشیا سے آیا ہوں، میں چین کا چپٹا ہوں، لیکن میرا باپ بھی آدم ہے، تمہارا باپ بھی آدم ہے۔ اے افریقہ سے آئے ہوئے کالو، تمہارا باپ بھی آدم ہے۔ ہم ایک ہی صف میں ایک باپ کی اولاد کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ 800 صدیوں تک یہ تصور دنیا پہ غالب تھا۔ کالے جو اسلام سے پہلے اپنی سیاہ فامی پر روتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو وہی سیاہ فام لوگ اسلامی معاشرے میں جو عزت کا مقام حاصل کیے۔ اللہ کے نبی نے نہ ہی مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو حجۃ الوداع کے موقع پہ جو وصیت فرمائی، وہ وصیت یہی تھی، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی عربی کو اجمی پر، اور نہ کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا کلکم من آدم، تم تمام کے تمام آدم سے ہو، وآدم من تراب، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ یہ تصور اللہ کے نبی نے دیا، اور یہ تصور مدینے سے نکلا، ساری دنیا پہ چھا گیا۔ آج دنیا کی بستیوں میں رنگ کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر کتنا بڑا نقصان ہوا۔ یہ مسلمانوں کی کاہلی اور نااہلی کی وجہ سے ان کی فکر کا ڈاؤن فال ہوا، اور مغربی افکار ایسے آئے کہ انسانیت آج چیخ رہی ہے۔ حضرت ابو سفیان، حضرت عمرو بن عاص، دونوں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے بے چین باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کہلا دیا ہے کہ ابو سفیان آئے ہیں۔ رسول اللہ کے خسر عمرو بن عاص، عرب کا انتہائی سیاس اور بہت بڑا سردار، اندر آنے کا موقع نہیں مل رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلال بھی امیر المومنین سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور کہلا بھیجا کہ بلال ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی حضرت عمر فاروق تمام کام کو چھوڑ کر فوری باہر آئے۔ سیدی سیدی سیدی، آپ آئیے، آپ آئیے، آپ مجھے بلا لیے ہوتے، آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ لے کے چلے گئے۔ دو سردار جو گورے تھے، عرب کے سردار تھے، انہیں لگا کہ یہ کیا، ایک غلام، ایک سیاہ فام کو یہ عزت مل رہی ہے۔ عمر بن عاص نے کہا
کہ فکر مت کرو، جب پکارنے والا نے پکارا تھا ایمان کی طرف تو بلال وہ پہلا شخص تھا جو اسلام قبول کیا۔ تم کہاں تھے؟ میں کہاں تھا؟ یہ عزت اس بنیاد پر ہے، رنگ کی بنیاد پر نہیں ہے۔ کالے گورے کا کوئی فرق نہیں۔ حضرت گرامی، تیسرا سب سے نقصان عورتوں کا ہوا۔ آج عورت کس مقام پہ کھڑی ہوئی ہے؟ آج عورت کے ساتھ یہ تصور آتا ہے کہ کم سے کم کپڑے پہنے ہوئی ایک خاتون، چہرہ مہرہ ٹھیک ٹھاک، ورزش کی ہوئی، اپنے جسم کو نشو و نما دی ہوئی ایک لڑکی، یہی تصور۔ یہاں تک کہ ہماری نالائق بہنیں بھی اپنی بچوں کے لیے بیویاں تلاش کرنے جاتی ہیں تو وہی تصور ذہن میں ہوتا ہے کہ ایسی ہونا، ایسی ہونا، ایسی ہونا۔ کیا مقام پہ پہنچا دیا؟ اسلام کا جب نظام غالب تھا، جہاں پہ اس زمانے میں بھی عورتوں کے بارے میں تذکرے چلتے تھے، کیا تذکرے چلتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کی طرف وحی فرمائی۔ کیا بلند مقام ایک عورت کا، عورت کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ایسے کرو، دودھ پلاؤ، ایک صندوق بناؤ اور اسے صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دو۔ عورت کا کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے اس کی طرف وحی کر رہا ہے۔ پھر یہ تصور آتا ہے ایک مامتا کی ماری عورت جب صفا سے دوڑ کے مروہ کی طرف جاتی ہے، مروہ سے دوڑ کے صفا کی طرف آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک کے لیے اسے عمرے اور حج کے ساتھ اس عمل کو جوڑ دیا۔ کیا عورت کا مقام، کتنا اونچا مقام۔ اس عمل کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا، اس عمل کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ ہماری ایک ماں نے صفا سے مروہ تک دوڑ لگائی تھی اپنی بچے کے لیے، پانی کے لیے، اپنی زندگی اور اپنے بچے کی زندگی کو بچانے کے لیے۔ پھر عورت کا یہ مقام جب اسلامی دور تھا، یہ باتیں بار بار سنائی دیتی تھیں اور عورتوں کے اس طرح تذکرے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے اور فرما رہے ہیں کہ محمد ابھی کچھ دیر میں آپ کے پاس حضرت ختیجہ آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلام فرمایا ہے۔ کیا مقام بلند ایک عورت کا، عرش والا سلام کہہ رہا ہے۔ اے محمد انہیں کہو کہ ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ عرش والا انہیں سلام کر رہا ہے۔ کیا مقام بلند ایک عورت کا۔ وہ زمانہ تھا جب عورتوں کے تذکرے ہوتے تھے تو لوگوں کے سر جھک جاتے تھے احترام سے۔ آج عورت کی تصویر آتی ہے تو تمام نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑا فرق ہوا ہے اسلام کے ڈاؤن فال کی وجہ سے۔ سیل فون پہ کیا ہو رہا ہے، جو نگاہیں گاڑے ہوئے رہتے ہیں وہی تو تصویریں ہیں عورتوں کی۔ کچھ بھی بہانے بنا لیں، عورتوں کی تصویریں آ رہے ہیں، برہنہ عورتوں کی تصویریں۔ کیا کچھ نہیں ہے انٹرنیٹ پر۔ وہ زمانہ تھا کہ ہماری ماؤں کا تذکر آتا تھا، سر جھک جاتے تھے۔ 800 سالوں تک عورت کا یہ مقام، جب سے مغربی افکار غالب ہوئے،
عورتوں کا معاملہ یہ ہوا کہ عورت کا مطلب ایک خوبصورت جسم والی، خوبصورت چہرے والی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سیلیبریٹیز وہ ہیں جو کم سے کم کپڑے پہننے والی عورتیں سیلیبریٹیز مانی جاتی۔ کیا مقام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا رکھا، اور کہا کہ تمام ایمان والوں کے لیے میں 2 عورتوں کی مثال دے رہا ہوں، مرد عورت تمام کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا مقام نیچے ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی مثال مردوں کے لیے بھی دی ہے کہ ایسی زندگی گزارو، زندگی گزارنا ہے تو ایسی گزارو۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اہل ایمان تمام کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے میں اس خاتون کی مثال دیتا ہوں جو فرعون کی بیوی ہے۔ جب فرعون اس پہ مظالم ڈھا رہا تھا، اس کی زبان سے جو بات نکل رہی تھی، دعا نکل رہی تھی کہ مالک مجھے اپنے قریب میں، اپنے عرش کے قریب میں جنت میں ایک چھوٹا سا ایک مکان بنا دے میرے مولا، چھوٹا نہیں، ایک مکان بنا دے، اور یہ ظالم فرعون کے ظلم سے اور اس ظالم قوم کے ظلم سے مجھے نجات دے دے میرے مولا۔ فرعون کے ظلم کے باوجود اس خاتون نے اپنے ایمان کو بچایا۔ ایمان والو، یہ ماں ہے تمہارے لیے مثال۔ سر جھک جاتا ہے، سر جھک جاتا ہے، صدیوں تک سر جھکا رہا انسانیت کا عورتوں کے آگے۔ پھر دوسری خاتون کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا۔ اور بچیوں کے لیے کتنی بہترین مثال، عمران کی بیٹی مریم کی مثال ہے، جس نے اپنی فروج کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ آج مغرب کی پروردہ ہماری لڑکیاں شادی کے ایک دن کے اندر اپنے شوہر سے ناتا اس لیے توڑتی ہیں کہ شادی سے پہلے کسی سے ان کی آشنائی چل رہی ہے۔ کتنے واقعات، ابھی ایک واقعہ چل رہا ہے ہمارے پاس، یہ مغرب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بندی ہے، مریم ابنت عمران، عمران کی بیٹی مریم، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ یہ وہ خاتون ہے جس کے اندر ہم نے اپنی روح کو پھونکا اور عیسیٰ پیدا ہوئے۔ کوئی الزام نہیں ہے اس بندی پر، ہم نے روح پھونکا، عیسیٰ پیدا ہوئے۔ اور وہ خاتون ہے جس نے ہماری آیتوں کی تصدیق کی، ہماری کتابوں کی تصدیق کی، اور ہمیشہ پوری زندگی میری فرما بردار رہی۔ یہ 2 مثالیں ہیں عورتوں، تمام انسانوں کے لیے۔ یہ اسلامی دور تھا، یہ عورتوں کی مثالیں تھیں، یہ معاشرے میں لوگ جانتے تھے، ماں، بہن، بیٹی کا احترام تھا، عورتوں کا جو احترام تھا۔ آج ظالموں نے عورتوں کو اس مقام پہ لا کر کھڑا کر دیا کہ عورتوں کو ننگا کر کے کیٹ واک کرواتے ہیں، بیٹھ کے تالی بجاتے ہیں اور اس کا ویڈیو پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں، دیکھو۔ اور سیلیبریٹیز ہیں، ہر لڑکی کا دل مچلتا ہے کہ میں ایسے سیلیبریٹی بن جاؤں۔ کہاں سے لا کے کہاں چھوڑ دیا، یہ اسلام کے مغلوب ہونے کی وجہ سے۔ اسلام مغلوب ہوا، مغربی افکار غالب ہوئے، عورت اس مقام پہ پہنچ گئی۔ آج آپ 300 سال پہلے بھی دیکھیے عورت کا کیا مقام تھا۔ 300 سال پہلے تک بھی اسلام کسی نہ کسی حیثیت میں دنیا پہ غالب تھا۔
حضرات گرامی، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے. 3 باتیں ہوئیں، 6 باتیں تھیں، شاید کچھ 1-2 کم ہو جائے. اور ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوا اسلام کے جانے سے کہ انسانیت میں غربت بڑھ گئی. یہ اسلام کے جانے کا سب سے بڑا نقصان، غربت بڑھ گئی. ابھی ہمارے ایک دوست مجھ سے بتا رہے تھے کہ ایک انگریز سے کسی نے گفتگو کی. اس نے کہا کہ ہم نے ہندوستان کو یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. تو اس ہندوستانی دانشور نے اس سے کہا تم نے کیا کیا؟ تم جب آئے تھے ہندوستان، جب مغلوں کی سلطنت تھی، مغلوں کی سلطنت میں ہندوستان کا GDP اتنا ٹاپ تھا کہ دنیا کے کسی علاقے میں اتنا GDP نہیں تھا، اور آج تک وہ GDP دنیا حاصل نہیں کر سکی. یہ مغل، اسلام نہیں، صرف اسلام کے چند باتوں کو ماننے والے. یہ معلوم نہیں ہم کو، یہ مسلمانوں کو معلوم نہیں. یہ ظالم خالی افواہیں پھیلا رہے ہیں. آپ دیکھیں ہندوستان کی جو GDP تھی، اکنامی تھی، مغلوں کے پیریڈ میں اتنی زیادہ تھی، اور جب انگریز آئے تو اس کی GDP تباہ کر دی، اس کی معیشت کو تباہ کر دیا. غریب دور دور تک دکھائی نہیں دیتا تھا. آج غربت کا عالم یہ ہے کہ غریب غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. پاورٹی لائن سے لوگوں کی تعداد نیچے آتی ہی چلی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ معاشی نظام. سود کی بنیاد پر جو معاشی نظام ہوتا ہے، وہ معاشی نظام لوگوں کا خون چوستا ہے، غریبوں کو غربت کے اور نیچے کی طرف ڈھکیلتا ہے، امیروں کو امیر بناتا چلا جاتا ہے. یہ بینک امیروں کو امیر بنانے کے لیے، غریبوں کو غریب بنانے کے لیے ہیں. ورلڈ بینک غریب ممالک کو لون دیتا ہے، ان کا خون چوستا ہے. کتنے ممالک غریب تھے اور غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. سودی نظام، یہ مغرب جب سے غالب رہا دنیا پہ، سودی نظام غریب غریب سے غریب ہوتا چلا گیا. اور اس سے زیادہ قزاق وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے لون دے کر بہت زیادہ سود لیتے ہیں. لوگ زندگی بھر محنت کرتے ہیں، صرف سود ادا کرتے ہیں، سود ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ بقرہ میں 3 آیتیں جو بتائی، اس میں تینوں باتیں اہل ایمان کو تاکید کی. فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. ارے سود کھانے والوں کو تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ تو وہ بالے ہیں جنہیں شیطان نے پکڑ لیا ہے، جس کی وجہ سے بالا پن پیدا ہو گیا ہے، جنون پیدا ہو گیا ہے. جیسا شیطان کسی پر طاری ہو جائے، وہ کسی اور کی نہیں سوچتا، اپنی دھن میں رہتا ہے. یہ ظالم بھی بس ایک ہی دھن، پیسہ لاؤ سود دو، پیسہ لاؤ سود دو. ذالک بانہم انما البیع مثل الربا. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ تجارت اور سود دو ایک جیسے ہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا حکم فرماتا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ یعنی جو کوئی اگر اس کے خلاف کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، اور کاروبار کو حلال کیا ہے. اور
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نصیحت میں اعلان کر رہا ہوں، آج سے سود حرام ہو گیا ہے۔ جو کوئی اب سود سے رک جاتا ہے اس کے لیے بہتر ہے، اب تک جو کیا اس نے کیا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو بھی باقی کا ہے وہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو کوئی پھر سود لے گا وہ دوزخی ہوگا۔ دماغ میں بٹھا دیا، سود کھائے گا دوزخ میں جلے گا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہے گا، نکلنے کا نام نہیں ہے۔ دماغ میں بٹھا دیا گیا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، معاشی نظام یہ ہے کہ اسلامی معاشی نظام اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو فروغ دیتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ جھوٹے کو، ناشکرے کو اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دوسری بات کہی، معاشی نظام یہ ہونا چاہیے، انسانی سماج میں سود حرام ہونا چاہیے اور ہر آدمی انفاق کرے، صدقات دے۔ اب اس کے بعد ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ کہا کہ اگر تم سود لوگے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ یہاں آخری آیت میں یہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان لانے والو اب تک تم جو سود کھا چکے ہو اب رک جاؤ، چھوڑ دو آج سے اگر تم مومن ہو۔ اب اس کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اب تم نہیں چھوڑو گے جان لو اللہ اور اس کا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ سود کھانے والے کے خلاف عرش والا اور زمین پہ اس کا نائب نبی دونوں کی طرف سے جنگ ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، بس اب رک جاؤ، جو کچھ بھی اب اصل لوگوں کے پاس ہے وہ حاصل کر سکتے ہو، نہ تم پہ کوئی ظلم ہوگا نہ تمہاری طرف سے کسی اور پہ ظلم ہوگا۔ یہ معاشی نظام یمحق اللہ الربا، اگر میں سود لوں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ کانسیپٹ 800 سال تک ساری دنیا پہ چھایا رہا، سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف۔ اور جو معاشی نظام تھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور دوسرا اصول کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تمہارے دولت امیر لوگوں کے درمیان ہی گردش نہ پاتی پھرے، نہ گردش نہ پائے، صرف امیروں کے درمیان ہی، اڈوانی سے اڈانی، اڈانی سے ادھر کسی اور کو، بس ادھر جا رہی، وہاں سے غریبوں کو طرف نہیں آ رہی ہے۔ دو لقموں کے لیے غریب پریشان ہیں۔ کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ مال جو ہے غریبوں کی طرف پہنچے۔ یہ جو سودی نظام ہے یہ غریبوں سے مال جو ہے امیروں کی طرف جاتا ہے۔ اسلامی نظام معیشت یہ ہے کہ مال صدقات کے ذریعے سے امیروں سے غریبوں کی طرف آتا ہے۔ آج ساری دنیا میں دیکھیے، ہم بچپن میں جن کو ڈیولپڈ کنٹریز کہتے تھے آج وہی ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں۔ آج 50 سال ہو گیا دنیا کو دیکھتے ہوئے، 50 سال پہلے جو امیر ممالک تھے اور امیر ہو گئے ہیں، ان کی جی ڈی پی ٹریلین میں گئی ہے، اور جو ممالک اس وقت غریب تھے، صومالیہ، ایتھوپیا، وہ اور غریب سے غریب ہوتے چلے گئے۔ دنیا میں معیشت ترقی کی لیکن معیشت صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں رہ گئی، انسانیت غربت کا شکار ہو گئی۔ آج غریب کے
منہ سے جو چیخیں نکل رہی ہیں وہ اس لیے نکل رہی ہیں کہ اسلامی نظام آج مغلوب ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ مجرم ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں جو اس ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی اسلام کی طرف غور نہیں کرتے کہ اسلام کے تنزل سے دنیا کو یہ نقصان ہو رہا ہے۔ کوئی بھی ایتھیوپیا میں ایک چیخ نکلتی ہے وہ اہل ایمان پہ لگتی ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام مغلوب ہے، اس نے اسلام کو غالب کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ نظام آج محکوم ہو گیا، مسجدوں میں آ گیا، خانقاہ میں محصور ہو گیا، اور مسلمان صرف سر کے جھٹکوں پر مطمئن ہو گئے کہ میں نے ذکر کر لیا ہے، اللہ مجھے جنت میں پہنچا دے گا۔ تو حضرات گرامی، دو اور باتیں تھیں، میں انشاءاللہ کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی وہ سب سے پہلے انسانیت کے شرف انسان نے کھو دیا اسلام کے مغلوب ہونے سے، اور انسانیت کا جو مقام تھا تمام انسان برابر، وہ مقام بھی انسان نے کھو دیا، عورتوں نے بھی اپنا مقام کھو دیا، اور دنیا اسلام سے دور ہوئی، غریب غریب سے غریب ہوتا گیا، امیر امیر سے امیر ہوتا گیا۔ دو باتیں صرف 1 منٹ میں اس کی بات بتا دیتا ہوں، وہ کیا ہے، اس پہ بحث تو نہیں ہو سکتی۔ دو باتیں یہ ہے کہ دنیا میں سپیچ، زبان کے استعمال کے اتنے نقصانات پیدا ہو گئے ہیں مغربی دنیا میں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور آخری یہ ہے کہ ایک آدمی جو گناہوں میں ہے، جو جرائم میں ہے، وہ جرائم سے نکلنا چاہتا ہے، تڑپ رہا ہے نکلنا، لیکن مغربی افکار میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ یہ بتائے، اسے تسلی دے، یہ سائیکالوجیکلی اسے بتائے کہ تو آ سکتا ہے، گناہ کو چھوڑ سکتا ہے، اللہ سے توبہ کر سکتا ہے، یہ تصور نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مغرب کا مطالعہ کریں تو کروڑوں لوگ آج جو ہے نفسیاتی مرض کا شکار ہے، اس لیے کہ گناہ ہانٹ کر رہا ہے، تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، آدمی نکلنا چاہتا ہے لیکن نکل نہیں سک رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔